محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کتاب آئینہ یعقوب پارٹ 2 کا بیان کیا جائے گا۔ آئینہ یعقوب مولانا یعقوب احمد خان قادری کی نعت گوئی اور مذہبی خدمات کے حوالے سے، خصوصی مجلہ 1999، مدیر اعلیٰ عزیز الدین خاکی، ناشر تنظیم استحکام نعت ٹرسٹ پاکستان، قادری ہاؤس B-620/33 کرنگی 2.5 کراچی۔ فون نمبر 50630089۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا۔ یعقوب احمد خان قادری نوجوان ہیں، اور نوجوان بھی ایسے کہ ماشاءاللہ سر سے پیر تک پیروی اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ نظر آتے ہیں۔ خلوص و محبت، ایثار و وفا، حسن اخلاق اور انہی جیسے دیگر اوصاف ان کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا سرشار ہے کہ اس کی کیفیت یعقوب احمد خان قادری کی صورت سے مترشح نظر آتی ہے۔ یعقوب احمد خان قادری نعت گو شاعر بھی ہیں اور متعدد نعتیہ کتب کے مرتب بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی نعتیہ شاعری کے سلسلے میں اپنے اساتذہ کرام سے استفادہ کیا۔ اس استفادے کے بعد ان کا مجموعہ کلام والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منظر عام پر بھی آ گیا ہے۔ اس وقت وہ ایک اور مجموعہ مرتب کر کے اسے طباعت کے مراحل سے گزارنے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ نعتیہ مجموعہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں موجود تمام نعتیں یا رسول اللہ کی ردیف میں ہیں۔ یعقوب صاحب نے اس ردیف میں مختلف شعراء کرام کی نعتوں کو اپنے مرتب شدہ مجموعے میں شامل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے ان کی جمع کردہ نعتوں کا مسودہ دیکھا تو نہیں ہے، تاہم ان نعتوں کے کہنے والے شعراء کرام کے اسماء گرامی ضرور دیکھے ہیں، اور یہ اسماء گرامی دور حاضر کے ممتاز شعراء کرام کے ہیں۔ اس لیے بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ان شعراء کے کلام سے مزین یہ نعتیہ مجموعہ شائقین نعت کی توقعات پر پورا اترے گا، اور نعت کو محبوب و مرغوب رکھنے والے خواتین و حضرات ان کی اس محنت شاقہ کی ضرور دیں گے۔ خواتین و حضرات ان کی اس محنت شاقہ کی داد ضرور دیں گے جو اس کتاب کو مرتب کرنے کے دوران انہوں نے کی ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان کے اس کام کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پذیرائی کی سند حاصل ہوگی، اور میں توقع کرتا ہوں یعقوب صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ اس قسم کی متعدد نعتیہ اقدام کرتے رہیں گے۔ خدا ان کے جذبہ اخلاص میں روز افزوں ترقی اور بلندی عطا فرمائے، اور مستقلاً اسی ذوق شوق میں اپنی زندگی بسر کریں۔ محمد یامین وارثی، چیئرمین حضرت محمد ابراہیم حیدر شاہ وارثی ٹرسٹ، 3 فروری 1997 بروز پیر۔ عطائے مصطفیٰ۔ نعت شریف کا تعلق خدائے عز و جل وحدہ سے ہے۔ خالق کائنات نے خود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اور اپنے ملائکہ کو بھی اس کا حکم دیا ہے، یعنی نعت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اسی محبت و عقیدت کا اظہار نعت گوئی ہے۔ نعت گوئی تعریف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے کہ جس میں الفاظ زبان سے نہیں بلکہ پلکوں سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ جب تک شاعر کے دل میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان سے عقیدت و محبت نہیں ہوگی،
وہ شاعر نعت نہیں کہہ سکتا۔ غالب ثنائے خواجہ بایزدہ گزاں شیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ نعت کہنے، پڑھنے اور سننے والے سب لوگ غالب کے اس شعر میں بیان کردہ حقیقت پر مہر تسلیم ثبت کرتے ہیں کہ آقا نامدار کے مقام و مرتبے سے صرف اور صرف خداوند قدوس عز و جل ہی واقف ہے، کیونکہ یہ مقام و مرتبہ اسی کا عطا کردہ ہے، اور جو شخص ممدوح کے مقام و مرتبے سے واقف نہ ہو وہ اس کی تعریف و توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ممدوح خدا کی تعریف خوب کریں اور آخر میں اس حقیقت کا اعتراف کر لیں کہ مدح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دور حاضر میں بے شمار شعراء سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لبریز ہو کر ان کی تعریف و توصیف کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ انہی شعراء میں جناب یعقوب احمد خان قادری صاحب بھی شامل ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ کے بدولت نعت گوئی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ موصوف کی اور تمام نعت گو شعراء کی خوش بختی ہے۔ میرے اور یعقوب صاحب کے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہم دونوں نے ایک ہی جماعت کے طالب علم ہیں اور 1986 میں ملت گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کرنگی نمبر 2 سے ایک ساتھ میٹرک پاس کیا ہے۔ یعقوب ابتدا ہی سے شریعت کے پابند اور نہایت مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین بھی ہیں، خوبصورت اور خوب سیرت بھی ہیں۔ ان کے دل میں جو عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے وہ نعت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ گزشتہ دنوں موصوف نے مجھے اپنا ایک نعتیہ مجموعہ کلام عنایت فرمایا، جسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور یہ جان کر تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس میں تمام کلام یعقوب صاحب کا ہے، جس کی کتابت و طباعت دیدہ زیب ہے۔ میں انہیں ہجر مدینہ اور آئندہ آنے والی کتاب والی مدینہ کی اشاعت پر اپنی اور تنظیم استحکام نعت ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعقوب احمد خان قادری کو مزید عشق رسول میں سرشار فرمائے، اور ان سے یہ بھی امید رکھوں گا کہ ان کی تازہ آنے والی کاوش گزشتہ کاوش سے بہتر ہو اور یہ خوب ترقی کریں۔ آمین۔ عزیز الدین خاکی قادری، بانی و چیئرمین استحکام نعت ٹرسٹ پاکستان۔ شب معراج 1416 بمطابق 19 دسمبر 1995۔ نعت گوئی حدیث شریف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نعت شریف سننا ثابت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نعت پڑھنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنت ہے، اور نعت شریف کا سننا سرکار عبدی قرار دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نعت گوئی میں یہ بہت ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں کوئی تنقیص شان کی سنگین غلطی نہ رہ جائے، اور شان بڑھا کر بیان کرنے میں خود اللہ تعالیٰ عز و جل کا فرمان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ عزیزم و محترم مولانا یعقوب احمد خان قادری صاحب کا نعتیہ کلام اسم والی مدینہ دیکھنے کا مجھ ناچیز کو بھی شرف حاصل ہوا، جو تقریباً اصلاحاً اور ادباً ٹھیک پایا۔ ان کا نعتیہ کلام والی مدینہ دیکھنے پر ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہوتا ہے، اور ان کے ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی۔ مجھ ناچیز کی دعا ہے کہ یعقوب صاحب دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اور نعتیہ تصور کو اور بھی اوج کمال تک پہنچا دے۔ آمین۔ سیف الدین خالد، 3 شعبان 1416 بمطابق 26 دسمبر 1995۔ عرض یعقوب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔
فقیر میں وصف عشق و شاعری بچپن ہی سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، فقیر نے پہلی نعت اس وقت لکھی جب فقیر میٹرک کا طالب علم تھا۔ پھر اس عشق و محبت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر قرآن، تفسیر نعیمی نے چار چاند لگا دیے اور فقیر کے عشق کو عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ڈھال دیا۔ اسی عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فقیر سے نعتیں لکھوانی شروع کر دیں۔ پھر ریاض الدین راجہ کے توسط سے فقیر کا رابطہ استاد محترم شمیم کاشفی صاحب مرحوم سے ہو گیا۔ انہی دنوں میں فقیر کے ہاتھ محترم دوست عزیز الدین خاکی قادری صاحب کا بھی نعتیہ مجموعہ ذکر خیر الورا لگا، جسے پڑھ کر فقیر بڑا متاثر ہوا اور اسی مجموعے سے متاثر ہو کر استاد محترم شمیم کاشفی صاحب کی سرپرستی میں فقیر کا پہلا مجموعہ ہجر مدینہ شائع ہوا۔ شمیم کاشفی صاحب کے انتقال کے بعد سیف الدین خالد صاحب استاد کے فرائض تاحال انجام دے رہے ہیں۔ انہی کے تعاون اور خاکی صاحب کی نظر شفقت سے فقیر کا دوسرا نعتیہ مجموعہ والی مدینہ شائع ہوا۔ پھر محمد جاوید قادری کی معاونت اور مذکورہ بھائیوں اور دیگر احباب کے تعاون سے فقیر کے دو مرتبہ کتب یا رسول اللہ یا غوث اعظم شائع ہوئیں۔ یا غوث اعظم کی اشاعت کے بعد فقیر کوئی اور کتاب لکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ احباب خاص کر محترم دوست نعت خواں نعت گو شاعر عزیز الدین خاکی قادری صاحب کا اصرار تھا کہ اب تک لکھی گئی کتابوں پر مجلہ نکالا جائے۔ پھر فقیر کی کتب پر مختلف رسائل میں تبصرے ہوئے، اسی طرح اخبارات میں مضامین اور نعتیں چھپیں۔ ان سب کا عکس فقیر نے محفوظ کر رکھا تھا، وہ بھی بوسیدہ ہو رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ اس کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ میرے لیے یہ کام انتہائی دشوار تھا۔ میری اس مشکل کو میرے کرم فرما عزیز الدین خاکی نے اپنے اوپر لے کر حل کر دیا اور اس کی کتاب و طباعت کا تمام کام احسن نوخوبی انجام دیا۔ انہوں نے ہی اس کا نام آئینہ یعقوب رکھا اور وہی اس مجلے کے مدیر بھی ہیں۔ ان کا تعاون فقیر کے ساتھ پہلے بھی جاری تھا، مگر اس دفعہ وہ اس کی اشاعت کی ذمہ داری نہ لیتے تو شاید فقیر یہ مجلہ شائع نہ کر سکتا تھا۔ اس مجلے کے محرک عزیز الدین خاکی ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل خاکی صاحب کو اس کی دونوں جہاں میں بہترین جزا عطا فرمائے اور شعبہ نعت میں مزید ترقی و عروج عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے بھی فقیر کی کتب پر تقاریض لکھیں۔ ان میں کتب مدینہ حضرت مولانا فضل الرحمن قادری مدنی مدظ اللہ العالی، مولانا ابو داؤد محمد صادق مدظ اللہ، سید شاہ تراب الحق قادری مدظ اللہ، مولانا رجب علی نعیمی مدظ اللہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور علماء اہل سنت کا سایہ عوام اہل سنت پر دراز فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ معروف نعت گو شاعر محترم جناب محمد یامین وارثی صاحب، معروف نعت خواں الحاج خورشید احمد، ماہنامہ دور جدید کے ایڈیٹر حماد نظامی صاحب، ماہنامہ سفینہ کے ایڈیٹر نثار احمد خان صاحب، ماہنامہ رضائے مصطفیٰ کے مدیر حفیظ نیازی صاحب، ماہنامہ فیض عالم کے مدیر صاحبزادہ فیاض احمد اویسی صاحب، روزنامہ جرأت ایکسپریس امت کے احباب کا بھی فقیر مشکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح الکرم ٹیکسٹائل ملز میں میرے ڈپارٹ کے لوگ، میرے گھر والے، دیگر دوست احباب کہ جن کا یہ فقیر نام لکھنے سے بھی قاصر ہے، رب تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ یہ فقیر انجمن نوجوانان اسلام پاکستان کے مرکزی صدر قائد نوجوان محترم جناب طارق محبوب صاحب کا بھی مشکور ہے کہ انہوں نے بھی اس فقیر کو تنظیمی حوالے سے اخبارات میں نمایاں کیا۔ خدا تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے ان کی کوششوں میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ دیگر تنظیمی ساتھیوں
سید حسن اقبال صاحب، شاہ منیر قادری صاحب، رفیق صاحب وغیرہ کا بھی فقیر مشکور ہے۔ آخر میں فقیر عرض کرتا ہے کہ اسے بہت بڑے شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ فقیر کا کلام تپیدہ دل کے جذبات ہیں جو اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔ کاش کہ یہ فقیر کا رونا دھونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آمین۔ شائقین ناز سے بھی فقیر امید کرتا ہے کہ جس طرح فقیر کی چاروں کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت مختصر عرصے میں یہ کتب پورے ملک میں پھیل گئیں، اس مجلے کو بھی قبول فرمائیں گے اور فقیر کی غلطیوں پر اسے مطلع بھی فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ اس مجلہ آئینہ یعقوب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما، اسے فقیر کی سیاہ کاریوں بدکاریوں کا کفارہ بنا، فقیر کو دین کا سچا خادم بنا اور دین کی خدمات کرتے ہوئے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ سگے رضا فقیر یعقوب احمد قادری جمالی نورانی غفیر اللہ، منگل 2 نومبر 1999، مکان نمبر C 492، بھٹائی کالونی، کرنگی کراسنگ، کراچی نمبر 31، پوسٹ کوڈ 74,900، صوبہ سندھ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ فون نمبر AKQC 50 18 638-44، ایکسٹرنل 221 9 AM to 5 PM۔ کتاب آئینہ یعقوب کے تیسرے حصے پارٹ 3 کا بیان اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔